پوری ڈیٹا لنک کے ذریعے ان کو پوری کمیونیکیشن کر رہے تھے، ایک پورے سنکرونائزیشن تھی ان تمام ٹیکنالوجی کی آپس میں، اور اس کے بعد حکمت عملی اور آپریشن. یہ قرآن کی اس آیت سے لیا گیا، ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص. نیٹ ورک سینٹرل وارفیئر بھی بولا جاتا ہے. تو یہ بیس کر رہا تھا ایکٹیو ریڈار سسٹم کے اوپر. پاکستانی جو طیارے ہیں ان کو پہلے ڈپلوائے کیا گیا تھا ایئر میں، اس میں یہ میزائل یوز کرتا ہے، اور اس میزائل میں جو ایکٹیو ریڈار لگا ہے اس نے بڑی مدد کی ہے پاکستان کی، اور پاکستان کی یہ پوری جو آؤٹ سے بھی آپ لانچ کر سکتے ہیں کہیں سے بھی. پھر سب سے بڑی بات یہ کہ یہ جہاں سے لانچ ہوتا ہے اس کے بعد یہ اپنی جگہ تبدیل کرتا رہتا ہے خود بخود. یعنی اگر اس پہ ہٹ کرتا ہے کوئی ایگزامپل آپ نے ہٹ کیا، یہاں سے آپ نے جو اسٹریٹجی بنائی، طیاروں کو انگیج کیا، رفال کو انگیج کیا. دیکھیں اس حد تک ان نے جیمرز لگا دیے تھے، اسپوفنگ کی اس کے اندر، ان نے انتہائی ایڈوانس ٹیکنالوجی کو جیم. یہ کہنے کو مجبور ہو گئے کہ پاکستان از دی بیسٹ. اگر ہم ڈیفنس کی بات کریں تو اکثریت سے ہماری عوام، اور کچھ عرصہ پہلے یہ بولا گیا پاکستان میں، یہ چیزیں ہائی لائٹ کی گئی کہ بہت زیادہ اخراجات ہو رہے ہیں ڈیفنس کے اوپر. اگر ہم پوری دنیا کا انٹرنیشنلی دیکھا جائے تو ایک سال کا جو ڈیفنس بجٹ ہے وہ ہے جی 2.6 ٹریلین ڈالرز، اور پاکستان کا ہے جی 10 بلین ڈالرز، اور پاکستان کے مقابلے میں انڈیا کا ہے 80 بلین ڈالر. تو آپ خود دیکھ سکتے ہیں، جیسے ہم اگر فگرز کی بات کریں، فگرز میں انڈیا اور دنیا کے باقی ممالک پاکستان سے کہیں آگے، لیکن آپ کارکردگی کی بات کریں گے تو پاکستان نے ہلا کر رکھ دیا ہے. اور پوری دنیا اس وقت اسٹڈی کر رہی ہے کہ ان نے یہ جو پوری اسٹریٹجی ایک استعمال کی ہے یہ ریسنٹ وار میں، تو اس وار میں پاکستان نے کیا ایسا کیا، کیا اس کو وہ کون سے فیکٹرز تھے جس کی وجہ سے پاکستان نے کامیابی سے انڈیا کے جو طیارے گرائے، اور انڈیا کے جو بھی سسٹم ہے S-400 سسٹم ہے، ایئر بیسز تباہ کی. تو یہ پورا ایک اس کے اوپر ریسرچ ہونی باقی ہے، اور وقت کے ساتھ ساتھ اس کے اوپر ایک یہ ریسرچ آ جائے گی کہ ان نے کیا کیا ہے. تو اگر ہم اسٹریٹجی کی حکمت عملی کی بات کریں کہ پاکستان کی حکمت عملی کیا رہی ہے، جو ابھی ان سے ہمیں پتہ چل رہا ہے ڈیفنس انالسٹ سے کہ یہ جو اسٹریٹجی پاکستان نے اپنائی ہے وہ کیا تھی. سب سے پہلے اس میں جی پاکستان نے ریڈار سسٹم استعمال کیا ہے جس کو نیٹ ورک سینٹرل وارفیئر بھی بولا جاتا ہے. تو یہ بیس کر رہا تھا ایکٹیو ریڈار سسٹم کے اوپر. پاکستانی جو طیارے ہیں ان کو پہلے ڈپلوائے کیا گیا تھا ایئر میں، ان کو ایئر سپیس میں بھیج دیا گیا تھا، اور اس کو ایئر سپیس سے وہ نظر رکھے ہوئے تھے ٹیکنالوجی کے ذریعے. جو ان کا بیس کیمپ تھا، کمانڈ سینٹر جس کو بولا جاتا ہے، جو گراؤنڈ پر موجود تھا، وہ ان کو پوری ڈیٹا لنک کے ذریعے ان کو پوری کمیونیکیشن کر رہے تھے. ایک پورے سنکرونائزیشن تھی ان تمام ٹیکنالوجی کی آپس میں، اور اس کے بعد حکمت عملی. اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے ریڈار جو ہیں، ریڈار ٹارگٹ کو انڈین ڈیفنس سسٹم کو وہ دیکھ رہے تھے، اور وہ پوری دشمن کے اوپر نظر رکھے ہوئے تھے، اور ان کی جو بھی حرکت ہو رہی تھی، جو ان کے رفال طیارے ہیں، Su-30 ہے، MiG ہے، جتنے بھی ان نے اپنی ٹیکنالوجی استعمال کی، اس کے اوپر پہلے پوری نظر رکھی تھی، اس کو پورا اسٹڈی کیا گیا کہ یہ کہاں سے اڑ رہے ہیں، یہ کہاں جا رہے ہیں، اور ان کو کیسے ہٹ کیا جائے گا، ان کو سافٹ کل کیسے کیا جائے گا، اور ان کو ہارڈ کل کیسے کیا جائے گا. ایک پوری اسٹریٹجی پاکستان نے بنائی تھی. اور بار بار ہمارے جو DG ISPR وہ میڈیا پر آ کر بتا رہے تھے کہ وی ول ریٹیلیٹ، وی ول رسپونڈ، جسٹ ویٹ اینڈ واچ. اور ہم جب رسپانس کریں گے تو پھر دنیا دیکھے گی. اور پھر دنیا نے دیکھا، انہوں نے بولا کہ ہمیں بھارتی میڈیا، انڈین میڈیا کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور دنیا دیکھے گی. اور واقعی دنیا دیکھ بھی رہی ہے، اور اس کو جاننے کی کوشش بھی کر رہی ہے کہ ان نے کیا ہے. جیسے ان نے PL جو 15E میزائل ہے، یہ صرف چائنا یوز کرتا ہے، اور چائنا اپنی آرمی کے فرنٹ لائن کے جو ان کے ٹیکنالوجی ہے اس میں یہ میزائل یوز کرتا ہے. اور اس میزائل میں جو ایکٹیو ریڈار لگا ہے اس نے بڑی مدد کی ہے پاکستان کی. اور پاکستان کی یہ پوری جو ان نے ایک اسٹریٹجی بنائی، طیاروں کو انگیج کیا، رفال کو انگیج کیا. دیکھیں اس حد تک ان نے جیمرز لگا دیے تھے، اسپوفنگ کی اس کے اندر، ان نے انتہائی ایڈوانس ٹیکنالوجی کو جیم کیا.
اور رفال کے جو پائلٹس تھے اور جو ان کے طیارے تھے ان کو کلو ہی نہیں مل رہا تھا. ان کو ٹارگٹ سے ہٹا کے بھٹکایا گیا, ان کو انگیج کیا گیا, ان کو جہاں پر ان کی نظریں لگی ہوئی تھی ان کا پورا ریڈار سسٹم دیکھ رہا تھا کہ پاکستان یہاں سے اٹیک کرے گا یا کر سکتا ہے, تو ان کے پورے ریڈار سسٹم وہاں پر تھے, اس کو پورا ان نے ڈس انگیج کیا اس لوکیشن سے. ان کو فیک ٹارگٹ دیا گیا, ان کو یہ بتایا گیا کہ ہماری ایکٹیویٹی دوسری طرف بھی ہو رہی ہے جو ریڈار سسٹم کے تحت پاکستان نے کیا, جو ان کے پاس ایکٹیو ریڈار سسٹم ہے اور باقی جو ٹیکنالوجی انفراریڈ کی ٹیکنالوجی کے ساتھ گراؤنڈ سینٹر سے لے کر یہ پوری ایک جیسے بولا ہے کہ ایک پوری سنکرونائزیشن ہے. پائلٹ ہو گیا, طیارہ ہو گیا, آپ کے جو ہوا میں اڑنے والی, صرف آپ کے لڑاکا طیارے نہیں ہوتے ہوا پہ, وہاں پر پاکستان نے ریڈار سسٹم بھی یوز کیے ہیں, ایسے طیارے بھی یوز کیے ہیں جو ہوا میں جا کر ان کو جیسے بولا جاتا ہے نا کہ سیٹلائٹ تو پاکستان کے پاس ہے نہیں ہے, یہ انہی طیاروں نے جو سرپرائز دیا آپ کو. کچھ چیزیں چھپا کر بھی رکھنی چاہیے نہیں, اور پاکستان نے یہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے یہ کہا بھی ہے کہ ہم نے ابھی تک جو یوز کی ہے ٹیکنالوجی اس سے 10% ہے. بالکل, پاکستان ٹیکنالوجی پبلک نہیں کرتا ہے. آخری حد تک پاکستان ڈیفنس سسٹم یہ کرتا ہے کہ اپنی چیزوں کو چھپا کے رکھا جائے, اور جو انٹرنیشنلی جو ڈیلز ہوتی ہیں اس کے اوپر تو سب کی نظر ہوتی ہے, سب کو پتہ ہے. ایک ٹی وی بنا ہے, اگر سب کو پتہ ہے یہ اتنا ٹی وی ہے, اس کا کام کیا ہے, یہ کوئی ٹیکنالوجی ہے وہ بنتی ہے, وہ کیسے کام کرتی ہے, کیا کر سکتی ہے, لیکن اس کے پیچھے جو مائنڈ ہے, اس کے پیچھے جو آرمی ہے, اس کے پیچھے جو حب الوطنی کا ایک جذبہ ہے, اور سب سے بڑھ کر ایک مسلمان ہونے کے ناطے شہادت جو ہمارے لوگوں کو, ہماری عوام کو, ہمارے اسپیشلی ہماری جو آرم فورسز ہیں ان کو جو ایک شہادت نظر آتی ہے, ان کا تو یہی ایمان ہے کہ ہم مریں گے سیدھا جنت میں. تو ان کے لیے اگر تو وہ جیت گئے یہاں پر بھی, دنیا میں بھی عزت جو ابھی مل رہی ہے, تو اگر وہ مر گئے شہید ہو گئے تو ان کے لیے اس سے بڑا یہ وہ جذبہ ایمانی ہے کہ جب مسلمان نکلتا ہے تو پھر اس کو موت جو ہے نا وہ زندگی سے زیادہ پیاری لگتی ہے. تو جب جن لوگوں کے لیے صرف دنیا ہوتی ہے تو پھر وہ ہر لمحہ یہ سوچتے ہیں کہ یار کہیں مارے نہ جائیں, مارے پھر بھی جاتے ہیں آپریشن. یہ قرآن کی آیت سے لیا گیا, ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص. اچھا, یہ بنیان مرصوص یہ دوسرا آپریشن ہے. میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں, یہ بیسکلی 2016 میں لیبیا نے یہ سٹارٹ کیا تھا داعش کے خلاف, بہت بڑے لیول پہ, جس میں بعد میں امریکہ نے بھی حصہ لیا, جس میں داعش کی کمر توڑ دی تھی انہوں نے, جس میں لیبیا کی آرمی کا بہت بڑا نقصان ہوا تھا. اور سیکنڈ ٹائم پاکستان نے اس کو کیا ہے. تو دیکھیں نام کا جو انتخاب ہے کتنا زبردست کیا. اس کے بعد جو ٹائم ان نے فکس کیا, جو ٹائم ان نے حملہ کرنے کا فجر کے بعد, جو حدیث نبوی سے بھی ثابت سنت ہے, یہ سنت ہے کہ ایک دن کے اجالے میں اور فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد پاکستان نے اللہ اکبر کر کے یہ آپریشن سٹارٹ کیا, اور جس میں پاکستان کو فتح ملی. اور ہر جگہ آپ نے دیکھا ہوگا پاکستان نے اللہ اکبر کے نعرہ بلند کیا, اور اس میں کوئی شک نہیں ہے ہمیں غیبی مدد بھی ہوئی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. ہماری ٹیکنالوجی کو اگر دیکھا جائے, ہماری باقی چیزوں کو دیکھا جائے, تو اس کے ساتھ اللہ کی اس میں ضرور مدد رہی ہے, اور غیبی مدد بھی ہوئی ہے, اور پاکستان آرمی کی محنت. یعنی آپ یہ دیکھیں, میں سمجھتا ہوں کہ آپ امیجن کریں کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک اتنا بڑا ملک, اتنی ہر جگہ ہیوی گنز, ان کے ملک میں طیارے جاتے ہیں, ان کے 26 جو ایریاز ہیں ان کو ٹارگٹ کرتے ہیں, ہٹ کرتے ہیں, ڈسٹروائے کرتے ہیں, اور واپس آ جاتے ہیں. بے شک اللہ رب العزت کی ذات اس نے بہت مدد کی ہے. یہ وہ جذبہ ایمانی ہے جس کی حفاظت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ آسمان سے فرشتے اتارتا ہے. تو الحمدللہ اللہ نے ہمیں عزت دی, اللہ نے پاکستان کو عزت دی, اور کرنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے. دیکھیں یہ وہی ہے نیوٹرلائز, وہی جو ٹیکنالوجی کا یوز کیا جا رہا ہے اسی سے یہ نیوٹرلائز ہوتی ہیں چیزیں. اور اس کے بنا پر آج کل جو ایڈوانس ٹیکنالوجی ہے اسی کے بنا پر لڑائی ہوتی ہے, اور اسی کی بنا پر جو یہ لڑائی تھی یہ کوئی یعنی عام لڑائی نہیں تھی, یہ ایک روایتی, جس کو بولا جاتا ہے ایک روایتی جنگ نہیں تھی, یہ بہت ہی ایڈوانس جنگ ہوئی ہے پاکستان اور انڈیا کے درمیان, جس میں انڈیا کو لگ پتہ گیا ہے کہ پاکستان کیا کچھ کر سکتا ہے اور کیا کچھ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. انڈیا نے اپنا جو ان کا سب سے ٹاپ
سپرسونک جو میزائل انہوں نے استعمال کیا، براموس میزائل کا بھی استعمال کیا، وہ بالکل ہر چیز ان کی فیل ہونے کے بعد آخری آپشن یہ رہ گیا تھا. اور اگر یہ اس کے بعد ڈی ایسکیلیشن نہ ہوتی، یہ سیز فائر نہ ہوتا، تو انڈیا نے پاکستان کے اوپر اس کے بعد ان کے پاس کچھ نہیں بچا تھا نیوکلیئر جو آرمز ہیں، نیوکلیئر ہتھیار اس نے استعمال کرنے تھے، کیونکہ اس حد تک چیزیں پہنچ چکی تھی. اور پہل کرنی انڈیا نے تھی، ہر جگہ اس نے پہل کی ہے، ایئر فورس میں بھی اس نے پہل کی، ڈرونز میں بھی اس نے پہل کی، اور اس کے بعد میزائل جو بالکل لاسٹ میزائل ہے انڈیا کے پاس وہ اس نے استعمال کیا. اور جو 8 سے 10 میزائل فائر ہوئے پاکستان کی طرف، کچھ لگے بھی ہیں لیکن ٹارگٹ کے اوپر نہیں لگے، سافٹ کل کے تحت، اسٹریٹجی کے تحت ان کو ڈسٹریکٹ کیا گیا، ان کو ناکارہ بنایا گیا. جب دیکھا انہوں نے کہ یہ بھی ہمارا جو میزائل ہے، ٹاپ کا میزائل ہے، انڈیا کا کارآمد نہیں ہے، تو پاکستان نے اس چیز کو سینس کر لیا تھا کہ انڈیا اس کے بعد نیوکلیئر وار کی طرف جائے گا. جو اندر کی خبریں جو پینلسٹ دے رہے ہیں، جو انٹرنیشنل میڈیا یا جو بات ہو رہی ہے، ہم وہی بات کریں گے. تو یہ کیاسا آرائیاں ہو رہی تھی کہ اس کے بعد انڈیا نے اپنے تینوں جو مین ہتھیاریں استعمال کر لیے اور ان کو منہ کی کھانی پڑی. اس کے بعد نیوکلیئر استعمال ہو سکتے ہیں، نیوکلیئر ہتھیار جس کے اوپر اگر وہ استعمال ہو جاتے دونوں طرح سے بہت بڑا نقصان ہوتا، کسی کا کم ہوتا، کسی کا زیادہ، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن ایک بہت بڑی اسکلیشن سے بچ کے سیز فائر ہوا. میزائل جو ناکارہ بنائے پاکستان نے، یہ بھی ایک بہت بڑا ایک انڈیا کے لیے دھچکا تھا. اور پاکستان نے جب دیکھا کہ اس کے بعد ابھی ایسکلیشن اور ہو سکتی ہے، نیوکلیئر کی طرف انڈیا جا سکتا ہے، تو ان نے اپنا جو آپریشن لانچ کیا، جو 3 دن سے پاکستان بول رہا تھا پاکستان جواب دے گا، وقت کا اور جگہ کا تعین پاکستان خود بنیان المرصوص سٹارٹ کیا. اور جو پاکستان نے اپنی پوری صلاحیت سے انڈیا کے ٹھکانوں پر انڈیا کے ایئر بیسز تباہ کیے، اور انڈیا کے براموس میزائل بنانے والی فیکٹری کو جب نیست و نابود کر دیا، اور انڈیا کو پتہ چل گیا کہ پاکستان ابھی بہت ہی نیکسٹ لیول پر ہے. اور S-400 جو پاکستان کے نشانے پر پہلے بھی تھا، لیکن اس کو ایک وار اسٹریٹجی کے تحت لاسٹ پہ اس کو تباہ کر کے دشمن کو یہ بتانا تھا کہ تمہاری جو بھی چیزیں، تمہاری جو بھی ہتھیار ہیں جس کے اوپر تم ناز کرتے ہو، وہ سب ہمارے نشانے پر ہیں، اور ہم پر اگر تم بری نظر سے دیکھو گے ہم وہ نظریں نکال دیں گے. انٹرنیشنلی یہ چیزیں پہنچ گئی کہ انڈیا کی جنگ ہسائی بھی ہوئی. انڈیا نے آخری ٹائم تک کچھ نہیں بتایا کیا ہوا. آخر میں ان کے جو آفیشیل اناؤنسمنٹ یہ ہوئی ہے کہ جنگ کمبیٹ میں یہ چیزیں ہوتی رہتی ہیں، جنگ میں نقصانات ہوتے رہتے ہیں. گول مول نے ایک اپنا اسٹیٹمنٹ دیا جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جو بھی انٹرنیشنل میڈیا، جو پاکستان میڈیا یا پاکستانی آرمی بول رہی ہے وہ بالکل ٹھیک ہے. تو یہ ایک بہت ایڈوانس جنگ تھی، اور پاکستانیوں کو مبارکباد، پاکستانی عوام کو، آرم فورسز کو، اور تمام لوگ جو اس میں شامل تھے، جو ان سنگ ہیروز جن کو بولا جاتا ہے، اس کے پیچھے موسٹلی وہی تھے. سامنے ہمیں کچھ چہرے نظر آ رہے ہیں، لیکن ان کے پیچھے جو لوگ ہیں ہم ان کو سلام دیتے ہیں، سلام پیش کرتے ہیں. اور ہمیں پوری امید ہے اپنی یہ فورسز سے کہ انشاءاللہ اگر بھارت کیا، انڈیا کیا، اگر کوئی اسرائیل، کوئی بھی ملک بھی پاکستان کے اوپر میلی آنکھ سے دیکھے گا تو اس کو بھرپور جواب دیا جائے. اچھا، آپ یہ دیکھیں کہ جو پاکستان نے جو لانچ کیے نا یہ میزائل سسٹم فتح 1، یہ بیسیکلی فتح 1 ہے، فتح 2، فتح 3 جو لاسٹ ہے وہ 700 کلومیٹر تک پاکستان نے بھی اپنے ہتھیار استعمال کیے اور ٹیسٹ کر لیے. کیونکہ بیسیکلی آپ ہتھیاروں کی جو صلاحیت کا اندازہ صرف جنگوں میں ہی کرتے ہیں. نارملی آپ کو نہیں اندازہ ہوتا کہ یہ کتنے ہیں. وہ آپ بے شک ٹیسٹ کر لیں وقتی، لیکن جب تک کہ دشمن کے ٹھکانوں پہ آپ حملہ نہیں کر لیتے آپ کو ان کی طاقت کا اندازہ نہیں ہوتا. اب یہ جو پاکستان نے کیا، یہ بیسیکلی آرٹلری لانچ سسٹم اس کو کہتے ہیں، یہ اس سے کرتے ہیں، جو انڈیا کی، جو امریکہ کی ہائی موبیلٹی آرٹلری سے مشابہ ہے یہ. اور اس کی بڑی خاص بات ہے کہ الفتح 1 یہ جو فتح میزائل سیریز ہے، جب یہ ہٹ ہوتی ہے نا، جب یہ اس کو لانچ کرتے ہیں، یہ آٹومیٹکلی اپنی جگہ تبدیل کر لیتا ہے. یعنی نارملی کیا ہوتا ہے کہ ایک تو یہ کہ رینج سے آؤٹ جو ڈیفنس جو سسٹم ہے، جہاں پہ ڈیفنس سسٹم ہوتا ہے، یہ اسے آؤٹ سے بھی آپ لانچ کر سکتے ہیں، کہیں سے بھی. پھر سب سے بڑی بات یہ کہ
یہ جہاں سے لانچ ہوتا ہے اس کے بعد یہ اپنی جگہ تبدیل کرتا رہتا ہے خود بخود. یعنی اگر اس پہ ہٹ کرتا ہے کوئی ایگزامپل آپ نے ہٹ کیا یہاں سے آپ نے کیا جہاں اوڑی پہ ہم نے ہٹ کیا یہ کبھی بھی سیدھا نہیں جائے گا یہ جگہ تبدیل کرتا کرتا جائے گا زگ زیگ جائے گا. فرض کریں اس پہ حملہ ہونا شروع ہو جاتا ہے ایک کونے سے میزائل داغا جاتا ہے اس کو انٹرسپٹ کرنے کے لیے یہ اس کو دیکھ کے جگہ تبدیل کر لے گا یعنی اپنا ٹارگٹ نہیں چھوڑے گا لیکن یہ جگہ تبدیل کرے گا اور ایگزیکٹ جا کے ٹارگٹ پہ لگے گا. اور اس کا لیٹسٹ ورژن غالباً یہ انہی 2-3 دنوں میں نے لانچ کیا تھا ٹیسٹ. ہاں بالکل بالکل لاسٹ جنگ سٹارٹ ہونے کے بعد میرے خیال میں دوسرے دن پاکستان نے اس کا ٹیسٹ کیا تھا جو لیٹسٹ فتح ہے تو وہ اس سے بھی کئی گنا زیادہ صلاحیت رکھتا ہے. بالکل یہ ڈرون کی جنگ کے بعد جب میزائلوں کا حملہ ہوا تو انڈیا نے جب دیکھا ڈرون بھی ابھی کام نہیں آ رہے ہمارا جو ایئر ڈیفنس سسٹم ہے اور ہمارے جو رفال ہیں اور جتنے بھی طیارے ہیں یہ بھی کارآمد نہیں ہے انتہائی جدید ٹیکنالوجی سے لیس یہ طیارے یہ بھی کام نہیں آ رہے جو ڈرون سسٹم ہے وہ بھی ناکارہ بنایا جا رہا ہے ان کو بھی سافٹ اور ہارڈ کل جیسے آپ نے ابھی بتایا کچھ ہارڈ کل پہ مارا گیا کچھ سافٹ کل کیے گئے تو ہمیں اس چیز کا آئیڈیا نہیں ہے ہمیں اس چیز کا پتہ نہیں ہوتا ہم سوال تو اٹھا دیتے ہیں لیکن ان کو مارنے کا بھی ایک طریقہ ہے ایک ضابطہ ہوتا ہے کہ کیسے ان کو کل کیا جائے اور اپنی جو لوکیشن ہے اس کو بھی ڈسکلوز نہ کیا جائے. اگر آپ جیسے انڈیا نے ایک پتہ لگانے کے لیے یہ ڈرونز بھیجے کہ پاکستان کا سسٹم کہاں کہاں پر نصب ہے تو ان نے بڑی جو اسٹریٹجی تھی پاک آرمی کی اور جو اس کے پیچھے مائنڈ تھے برین اسٹارمنگ تھی تو ان نے اپنی جو اسٹریٹجی کے حساب سے ان کو سافٹ کل کیا ان کے ریڈار سسٹم سے ان کو ڈسٹریکٹ کیا گیا ان کا جو ٹارگٹ تھا وہ ٹارگٹ جہاں پر بنا کر آئے تھے اس کو ڈسٹریکٹ کر کے ان کو دوسری جگہ پر لے جایا گیا. یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے ایسا نہیں ہوتا ہے بالکل اور یہ کوئی ڈرل نہیں تھی جیسے ہم بار بار بتا رہے ہیں یہ ایک وار تھی سیریس وار تھی اور یہ بہت بڑی سیریس وار ہو سکتی تھی اگر انڈیا پیچھے نہ ہٹتا. اور آپ یہ دیکھیں جو فتح سیریز ہے نارملی کیا ہوتا ہے میزائل کا کام ہوتا ہے ہٹ کرنا ڈسٹرائے کرنا لیکن اس فتح جو سیریز میزائل ہے اس کے اندر ایک اور خاص کوالٹی ہے وہ یہ ہے کہ یہ صرف ان کی اوفینسو کیپیبلٹی کو ڈسٹرائے کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا بلکہ یہ ان کے جو ہائی ویلیو ڈیفنس سسٹم ہے اس کو نیوٹرلائز کرنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے. دیکھیں الحمدللہ پاکستان نے اپنے آپ کو پروو کیا ہمارے لیے یہ ایک فخر کا مقام ہے خوشی کا مقام ہے کہ ہم اس وقت ایک دنیا کے ان ممالک میں شامل ہیں کہ جو طاقتور شمار ہوتے ہیں. دیکھیں دنیا میں طاقت کو سلام ہے آپ جو مرضی کر لیں کسی کے ساتھ آپ حسن سلوک کر لیں آپ اچھے رہیں وہ کوئی چیز کیئر نہیں کرتا. دیکھیں اس کی مثال ہمیں بالکل ملی ہے اور یہ جو اسکلیشن ہوئی ہے پاکستان انڈیا کی جو جنگ ہوئی ہے اور آنے والے 50-100 سال تک انڈیا کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے کہ دوبارہ ایسے کوئی حرکت کرے اگر حرکت کرے گا تو اس سے بھی سخت جواب دیا جائے گا. یہ جو پوری ایک گیم ہوئی ہے ایک پوری پریکٹس ہوئی ہے اس سے پوری دنیا کو تو پتہ چل ہی گیا ہے لیکن جو بھارت کو نقصان پہنچا ہے ایک اس کی کریڈیبلٹی کے اوپر سوال اٹھائے گئے ان کے اندر کیونکہ بھارت ایک دنیا کا بہت بڑے ممالک میں سے ایک ملک ہے بڑی آبادی ہے دنیا کے دوسرے نمبر پہ غالباً ان کی آبادی ہے تو ایسے ملک میں ہمیں لگتا ہے کہ سیریس لوگ بھی موجود ہیں ضرور موجود ہیں لیکن یہ جو RSS اور مودی ہے ان سے جب تک یہ جان نہیں چھڑاتے تو ان کی جگ ہسائی ہوتی رہی. آپ دیکھیں جو ترجمان تھے اس وقت جو پاکستان کی طرف سے DGI ان کے ساتھ وہ فضائیہ کے اورنگزیب تھے اور وہ نیوی کی بھی تھے انڈیا میں وہ 3 بیٹھے ہوئے تھے جس میں ایک مسلمان تھی کرنل صوفیہ قریشی. آپ اندازہ لگائیں کہ انڈیا کا یعنی یہ وہ لوگ کرنل لیول تک پہنچتے ہوئے انہوں نے کتنی جنگیں لڑی ہوں گی. ان کے ہسبینڈ بھی وہ کرنل ہیں اس کرنل صوفیہ قریشی کے والد بھی آرمی میں تھے یعنی پروفیشنل لوگ تھے ان کو اتنی نفرت کا نشانہ بنایا انہوں نے کہا یہ ٹیررسٹ کی سسٹر ہے یعنی اس لیول پہ وہاں پہ مسلمانوں سے نفرت ہے. ہم یہی بولیں گے کہ جنگ اچھی چیز نہیں ہے ٹھیک ہے ہم اپنے پلیٹ فارم سے ٹاک اینڈ ٹریکر کا جو پلیٹ فارم ہے ہم بولیں گے کہ جنگ اچھی چیز نہیں ہے اور اسپیشلی پاکستان اور انڈیا جو ایک نیوکلیئر پاور ہے اور مودی جیسا اس مائنڈ سیٹ کو انڈیا کو دیکھنا پڑے گا اور اس کے اوپر سوچنا پڑے گا کہ ایسے لوگوں کو آپ سامنے لاتے ہیں جو آپ کے ایک سالمیت کے اوپر خطرہ ہے آپ کی اکانومی کے اوپر خطرہ بن سکتے ہیں اور بنیں گے
یہ وقت ثابت کرے گا. آپ دیکھ لیں انڈیا کے جو پڑوسی ممالک ہیں اس میں نیپال ہے, بنگلہ دیش ہے, اس میں چائنا ہے, سری لنکا ہے, جتنے ممالک اس کے ارد گرد ہیں, بھوٹان ہے, کون خوش ہے اس سے؟ ہر ایک کے ساتھ اس نے ایک فرنٹ کھولا ہوا ہے, ایک جنگ کا سما اس نے بنایا ہوا ہے. انڈینز کو ایک ہی پیغام ہے جی ہمارا کہ آپ میزائلوں سے زیادہ کوشش کریں کہ آپ باتھ روم بنائیں اپنے. بالکل. اور دیکھیں جیسے کہ ہم بولنا تو نہیں چاہیے, لیکن اگر انڈیا, ہمارے خود 25 سے 30 کروڑ جاسوس وہاں پر بھی موجود ہیں, اگر انڈیا کچھ کرنے کی کوشش کرے. نے اہل اسلام کی نمائندگی کی, پاکستان نے حق پرستوں کی نمائندگی کی, پاکستان نے جنگ بدر کی یاد تازہ کر دی کہ جہاں پہ 313 نے 10,000 کے لشکر کو شکست دی, اور پاکستان نے دنیا کو بتا دیا کہ تعداد کوئی معنی نہیں رکھتی ہے. جہاں پہ جذبہ حب الوطنی, جذبہ ایمانی ہو, وہاں تعداد جو ہے نا وہ بڑی سے بڑی تعداد والا بھی وہ شکست کھاتا ہے. الحمدللہ پاکستان اور چائنا کی دوستی جو بے شک انٹرسٹ بیس پہ ہے, لیکن پاکستان نے بھی بہت چائنا کے ساتھ کھڑا ہوا. پاکستان پہلا ملک تھا جس نے چائنا کو تسلیم کیا, ورنہ دنیا چائنا کو تسلیم نہیں کر پا رہی تھی. یونائٹڈ نیشن کے اندر ان کو چائنا کو تسلیم کروانے میں پاکستان نے ہی انیشیٹو لیا تھا, اور چائنا نے بھی پھر پاکستان کا ساتھ دیا, اور ابھی تک ساتھ دے رہا ہے, اور ڈنکے کی چوٹ پر دے رہا ہے. انڈین میڈیا نے یہ ایک جنگ کے دوران ہی انڈین میڈیا نے کافی کوشش کی کہ چائنا سے کچھ انفارمیشن نکال. کیونکہ چائنا میں اور باقی ملکوں میں یہ فرق ہے, اگر چائنا کا ایک پروفیسر آپ کو دے رہا ہے نا انٹرویو, آپ یہ سمجھیے کہ وہ چائنا کا پروفیسر نہیں بلکہ چائنیز پریزیڈنٹ دے رہا ہے, کیونکہ چائنا کے اندر 1000% کنٹرولڈ اسٹیٹ میڈیا ہے, اسٹیٹ کنٹرول میڈیا ہے. نارملی وہ بات نہیں کرتے, لیکن جو آ کے بات کرتا ہے وہ پورا اوتھینٹک, وہ حکومت کی نمائندگی کر رہا ہوتا ہے. تو انہوں نے کہا جی پاکستان کی سورینٹی پہ کوئی بات آئی تو پاکستان جو چائنا ہے وہ براہ راست جو ہے نا اس میں انوالو ہوگا, اور یہ بھی انڈیا کے لیے بڑی وہ تھی. لیکن ایون دو آپ دیکھیں کہ انڈیا کے پاس بھی سارا فورن کا اسلحہ تھا, پاکستان کے پاس سارا نہیں تھا, لیکن ایون کہ JF-17 تھنڈر کی بات کریں یہ تو جوائنٹ وینچر, پاکستان 63% جو اسلحہ لے رہا ہے چائنا سے لے رہا ہے. لیکن آپ پاکستان جو JV میں بہت زیادہ ہے, جوائنٹ وینچرز میں بہت زیادہ ہے. ابھی تو یہ بات ہو رہی ہے کہ پاکستان کو اب وہ چائنا 6th جنریشن طیارے دینے والا ہے. اب ظاہر ہے ٹیسٹ بھی تو کرنے ہیں. تو الحمدللہ جو ڈرون اسرائیل نے, چونکہ اسرائیل نے فل ساتھ دیا سوا انڈیا کا, تو اس سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ پاکستان یہودیوں کی آنکھ میں کس طرح کھٹکتا ہے. تو ورنہ وہ کبھی بھی ایسا نہیں کرتا. اب وہ اس نے اپنے ڈرون بھیجے, جدید 3 ڈرونز. اب ان ڈرونز کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ ان کو جہاں سے ہٹ کیا جائے گا وہ اس ٹارگٹ کو لے لیتا ہے کہ یہاں پہ پاکستان کی یا کسی بھی ملک کی, وہ یہاں پہ ان کے ڈپوز ہیں یا ان کے جو سینٹرز ہیں ایکسپوز ہو جاتی ہیں. اب پاکستان نے بہت سے لوگ کہ پاکستان نے کیوں نہیں مارا وہاں پہ, کیونکہ جو دفاعی ادارے ان کو پتہ ہوتا ہے, ہمیں نہیں پتہ ہوتا. انہوں نے ان کو انٹرسیپٹ کیا, اور بعض جگہ انہوں نے ڈائریکشن چینج کر کے کوئی ڈیزرٹ کی طرف چلا گیا, کوئی کہیں چلا گیا. تو اوور آل انہوں نے اپنی جو وہ پاکستان کے جو سینٹرز تھے ان کو ان سے سیو کیا. اور جب پاکستان نے بھیجے انڈیا کے اندر تو ان لوگوں نے اس کو ہٹ کیا, اور پاکستان نے ان کے سارے جو سینٹرز ہیں ان کو جو ہے نا وہ ایکوائر کر لیا, اور پھر جا کے پاکستانی طیاروں نے ہٹ کیا. اور پاکستان کا جو فتح 1 میزائل ہے یہ 400 کلومیٹر تک یہ ٹھیک ادوں پہ نشانہ لگانے کی صلاحیت رکھتا ہے. 400 کلومیٹر فضائی بہت بڑی چیز ہوتی ہے. نارملی یہ 300 سے 400 کلومیٹر تک جو وار ہیڈز ہیں, جن کے اوپر ایٹمی ہتھیار کوئی بھی چیز ہے, وہ ان کو لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے یہ. اور انڈیا کو جس نے دیکھیں انڈیا کی جو تھانداری تھی نا وہ پاکستان نے تباہ کر دی, اس کے رینک اتار دیے اس نے. بالکل. انڈیا نے یہ سوچا کہ پچھلے 10 12 15 سال میں جو پاکستان میں حالات چل رہے ہیں تو پاکستان کمزور ہو چکا ہے, اس میں ایک ٹیسٹ کرنے کی کوشش کی. تو پاکستان نے پہلے بھی اور ابھی بھی پاکستان نے یہی بولا کہ انڈیا ہمیں آزمانے کی کوشش نہ کرے, ہم جواب دیں گے, بھرپور جواب دیں گے, اور وہ دیا بھی. اور آنے والے وقتوں میں انڈیا کو پتہ ہونا چاہیے کہ ایسی کوئی دوبارہ حرکت نہ کرے. اور آلریڈی اعلان ہو چکا ہے ہماری طرف سے, اگر انڈیا ایسی کوئی حرکت کرے گا, اگر ہمیں میلی آنکھ سے دیکھے گا, ہم اس کی آنکھ دوبارہ نکالیں گے. اچھا, جنگ کو یعنی اس موت کو ایک تماشے کی طرح لے رہے ہیں. یعنی بچے جو ہے نا وہ
डरने के बजाय इंजॉय कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। और जैसे हमने विजुअल्स भी देखे और मीम्स वगैरह का एक तूफान चला है, लेकिन उसकी तरफ तो हम नहीं जाते। जो लाइव विजुअल्स देखे, एक जगह पाकिस्तान जो आर्मी है वो मिसाइल फायर करने के लिए उसने एक ट्रक अपना व्हीकल खड़ा किया हुआ था, और उसके कुछ ही फासले पर, कोई 20 से 30 मीटर के फासले पर 8 से 10 लोग, बड़ी वायरल हुई है वो इमेज। या क्रिकेट मैच देख रहे हैं या कोई वॉलीबॉल मैच देख रहे हैं। ये फतेह 1 मिसाइल पाकिस्तान ने लॉन्च किया, हिट किया, और ये उन बच्चों के नाम लिखे हुए थे कि जिनको इंडिया ने टेररिस्ट करार दे के हिट किया था, और वो बच्चे शहीद हुए थे। तो पाकिस्तान में भी बड़ी नेगेटिविटी, बहुत से ऐसे यूट्यूबर्स जिन लोगों ने बाहर बैठ के और पाकिस्तान आर्मी के ख़िलाफ़ बड़ी बकवास की, लेकिन आम बंदा जो है ना वो अल्हम्दुलिल्लाह फिर ऐसा वक्त आया कि सब के सब वो यूनाइट हो गए, सिवाय उन चंद लोगों के। मैं समझता हूँ कि ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ एक्शन होना चाहिए कि जंग में जब ऐसे लोग अपने मुल्क के ख़िलाफ़ बात करते हैं तो उनको वो गद्दारी के ज़ुमरे में आता है। कि उन्हीं की वो क्लिप्स लेके मैं देख रहा था, इंडियन चैनल चला रहे थे, और ये चीज़ अच्छी नहीं होती है। आप पाकिस्तान का पासपोर्ट इस्तेमाल कर रहे हैं, आपके बच्चे पाकिस्तान में, आप भगोड़े हुए हैं पाकिस्तान से बाहर, और आप पाकिस्तान के खिलाफ बात कर रहे हैं। ये नॉन सीरियस लोग हैं। मैं तो ये बोलूँगा कि इनके बारे में डिस्कस ही नहीं करना चाहिए। ये ऐसे लोग हैं, ये अपने पेट में छुरा मारने के मुतरादिफ हैं जो हरकत ये कर रहे हैं। तो इनको मैं एक पागलपन से कम नहीं समझता हूँ। तो इनके बारे में डिस्कस करना ही एक टाइम का ज़या है। तो ये पाकिस्तान ने जो ऑपरेशन किया है, जो डॉग फाइट से स्टार्ट हुआ, एयर फोर्स ने जिसका जवाब दिया, 5 तैयारे गिराए, उसके बाद ड्रोन वार स्टार्ट हो गई थी। जो इसराइली ड्रोन पाकिस्तान ने जो अपना सिस्टम, हमने थोड़ी देर वो एक मज़ाहिया बात चल रही थी, उन्होंने कहा जी राफेल तैयारे भेजे उसने, फ्रांस ने बेचे, इंडिया ने इस्तेमाल किए, फ्रांस दलील हुआ।